رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 93ویں مجلس میں سبھی سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقوی پر اللہ کی مدد آتی ہے، فتوے پر نہیں، تو کیا اس طرح کہنا درست ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اولاً تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کوئی بھی فتویٰ تقوی کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ بات جو مشہور ہے کہ فتویٰ الگ ہے اور تقوی الگ ہے، یہ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے۔ البتہ تقوی کے درجات ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیز جو شریعت میں جائز ہے اس کو بھی آدمی احتیاطاً ترک کر دے، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی فتوے پر عمل کر رہا ہے، یعنی جس کی شریعت میں گنجائش ہے اس کو اختیار کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ متقی نہیں ہے، یہ پرہیزگار نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ مدد کا وعدہ صرف تقوی پر ہے، فتوے پر نہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی مدد کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہاں ایمان اور اعمال صالحہ کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح فرمایا گیا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم اپنے پیغمبروں کی بھی مدد فرمائیں گے اور جو لوگ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ان کی بھی ہم دنیا کی زندگی میں اور قیامت میں مدد کریں گے۔ اسی طرح فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں دنیا میں ایسی ہی قوت عطا فرمائیں گے جیسے ان سے پہلے ایمان اور اعمال والوں کو عطا ہوئی ہے۔ اس لیے یہ تعبیر کہ اللہ کی مدد تقوی پر ہے اور فتوے پر نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے، اور فتوے کو تقوی سے الگ سمجھنا بھی صحیح نہیں۔ پوچھ رہے ہیں ہماری کالونی میں روزانہ 6-7 اموات ہو رہی ہیں، ان سے حفاظت کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ تو اس سلسلے میں اصل چیز تو رجوع الی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ وہی اس مصیبت اور بلا سے نجات دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر اس مصیبت سے نجات دینے کا اختیار نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی تکلیف لاحق ہو تو اللہ کے علاوہ اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔
یہ یقین دل میں بٹھایا جائے اور اس سے فریاد کی جائے، اس کے سامنے گریہ وزاری کی جائے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی جائے، مغفرت طلب کی جائے اور اس کی رحمت سے پکی امید رکھی جائے، اور ساتھ میں جو دنیاوی اعتبار سے احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی اختیار کیا جائے۔ دنیاوی اسباب اختیار کرنا کوئی شریعت کے حکم کے خلاف نہیں ہے۔ خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طاعون کی وبا کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ جو جس شہر میں ہو وہاں طاعون پھیل جائے تو اس شہر سے باہر نہ جائے، اور جو لوگ اس شہر میں نہ ہوں دوسرے شہر میں ہوں، انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہ اس وبا کی جگہ پر نہ جائیں۔ اس میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، لیکن وہی مسبب الاسباب بھی ہے۔ اس لیے جو ماہرین احتیاط بتا رہے ہیں ان کو ہلکے میں نہیں لینا ہے، اور حتی الامکان ان تدبیروں کو اختیار کرنا ہے، اور صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائیں اور اپنی مغفرت اور رحمت و رضوان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت کتے کیوں روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں کوئی صراحت تو نہیں ملی، لیکن ایسا ممکن ہے کہ چونکہ اذان سن کر شیاطین میں بھگدڑ مچ جاتی ہے تو اس کو دیکھ کر یا اس کو محسوس کر کے، کیونکہ بہت سی چیزیں انسانوں کو نظر نہیں آتی، جانوروں کو نظر آ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ کتے بھونکتے ہوں، بہت ممکن ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ جب گدھا آواز نکالتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھو، اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے، اور فرمایا کہ جو مرغ اذان دیتا ہے، آواز نکالتا ہے اپنی، جس کو مرغ کی اذان کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ حقیقی اذان نہیں ہے، تو وہ فرشتے کو دیکھ کر کے آواز نکالتا ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ ان کتوں کو وہ احساس ہو جاتا ہو۔ اب سوال ہوگا کہ بقیہ اذانوں کے وقت یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ تو جواب یہ ہے کہ بقیہ اذانوں میں سکون کا ایسا ماحول نہیں ہوتا ہے جیسا فجر میں ہوتا ہے، تو اور دیگر آوازیں فضا کے اندر رہتی ہیں، ارتعاش کی کیفیت رہتی ہے، تو ممکن ہے کہ اس وقت اتنا اندازہ نہ ہوتا ہو جتنا صبح کے وقت میں ہوتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں 6 7 8 سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ چھوٹا بچہ جو بالکل ناسمجھ ہو اس کی تو اذان ہی معتبر نہیں ہے، اور سمجھدار بچہ 10 12 سال کا اگر اذان دے تو اذان تو صحیح ہو جائے گی، لیکن خلاف اولا ہے، بالغ آدمی ہی کو اذان دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ احکر کی بار بار ریح خارج ہو جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے،
تو قرآن پڑھتے وقت بار بار وضو کر کے پھر قرآن پڑھا جائے یا اسی وضو سے قرآن پڑھتے رہیں؟ دیکھیے، قرآن پڑھنے کے لیے جبکہ وہ ہاتھ میں نہ لیے ہوں، صرف زبانی پڑھ رہے ہوں، اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن بلا وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ اب آپ نے جو لکھا ہے کہ بار بار ریا خارج ہوتی ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ معذور کے درجے تک تو نہیں پہنچے۔ معذور شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک پوری نماز کا وقت گزر گیا ہو اور اتنا موقع اسے نہ ملے کہ جس میں وہ بغیر خروج ریح کے نماز ادا کر سکے، تو ایک وقت گزرنے پر اس کے اوپر معذور کا حکم جاری ہوتا ہے، اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ ایک نماز کے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ وہ عذر ضرور پایا جائے، اس وقت تک جاری رہے گا۔ تو اگر آپ کی یہ کیفیت ہے کہ ایک نماز کا وقت ایسے گزرا کہ موقع ہی نہ ملا، پھر ہر نماز میں کے وقت میں ایک مرتبہ یہ شکل پیش آ جاتی ہے، تو آپ کے لیے ایک ہی وضو سے کام چلانا کافی ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے، وقفے وقفے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو آپ کو قرآن پاک چھونے کے لیے بار بار وضو کرنا پڑے گا۔ پوچھتے ہیں، تراویح کی 6-7 رکعت ہو گئی تھی، اسی دوران پیر کا بال اکھاڑا اور خون نکل کر کپڑے پر لگ گیا، مگر خون کو وتر کی نماز کے بعد دیکھا گیا، اب مجھے کون کون سی نماز دہرانی پڑے گی؟ جس وقت سے آپ کا خون نکلا ہے تو جو نماز آپ پڑھ رہے تھے وہ تو فاسد ہو گئی۔ یہ 2 رکعت جس کے دوران خون نکلا ہے، یہ آپ کو بعد میں دہرانی پڑے گی، اور اس کے بعد جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں خون نکلنے کے بعد، گویا آپ بے وضو ہو گئے، تو نہ بقیہ تراویح صحیح ہوئیں نہ وتر صحیح ہوئے۔ اب اگر وقت باقی ہے تو آپ اتنی تراویح کو لوٹائیں، وتر کو لوٹائیں، اور اگر وقت نکل چکا ہے تو تراویح کی قضا نہیں ہے، البتہ وتر کی قضا ہے۔ اور اگر امام صاحب کے ساتھ یہ صورت پیش آئی جو آپ نے سوال میں لکھی، تو انہوں نے جو قرآن پڑھا ہے وضو ٹوٹنے والے شفعے میں یا اس کے بعد، اس کو اگلے دن تراویح میں دہرائیں گے، اور وتر کی نماز بھی جنہوں نے ان کے پیچھے پڑھی ہے وہ اپنی نمازیں بھی دہرائیں گے۔ پوچھتے ہیں، میری بیگم ناپاکی کی حالت میں ہیں اور وہ اپنی نابالغ بیٹی کو کچھ دعائیں مثلاً سورہ فاتحہ، درود شریف، سبحان اللہ وغیرہ پڑھاتی ہیں، تو ان کا یہ طریقہ کیسا ہے؟ ذکر، اذکار، تسبیحات وغیرہ تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھانے میں رواں نہ پڑھا جائے، بلکہ صرف تھوڑا تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھایا جائے، اور رواں پڑھانا ناپاکی کی حالت میں درست نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ مسجد کے آگے کے حصے میں ایسی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کانچ کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں، تو اس طرح کرنے سے دروازے کے پیچھے والی صف کا اتصال باقی رہے گا یا دروازہ کھولنا ضروری ہے؟ اسی طرح اگر دروازہ کھولنے کی وجہ سے پیچھے کی پہلی صف چھوڑ دی جائے اور دوسری صف سے لوگ کھڑے ہوں تو کیا حکم ہے؟ کیا دروازوں کے درمیان میں کھڑا ہونا ضروری ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ پوری مسجد ایک مقام واحد کے حکم میں ہے، جو لوگ اندر کے حصے میں ہیں ان کی بھی نماز درست ہے، اور جو پیچھے کے حصے میں ہیں ان کی بھی نماز صحیح ہے۔
اقتداء میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ بلا ضرورت صفوں میں فصل نہ کیا جائے، ضرورت ہو تو فصل کرنے کی گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں کہ سعودیہ میں جب ہم مسجد پہنچے تو جماعت ہو چکی تھی، امام صاحب سلام پھیر چکے تھے، تو ہم نے اپنی نیت کر کے اپنی نماز پڑھنی شروع کر دی، تو پیچھے سے ایک دو آدمی آئے اور وہ ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے، گویا ہماری اقتداء میں وہ نماز پڑھنے لگے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہمارے نزدیک امام کے لیے مقتدیوں کی نیت کرنا لازم نہیں ہے، لہذا امام نے اگرچہ مقتدیوں کی نیت نہ کی ہو، اگر مقتدی آ کر امام کی نیت کر لے تو مقتدی کی اقتداء درست ہو جاتی ہے، لہذا جن دو آدمیوں نے آپ کے پیچھے اقتداء کی ہے ان کی نماز شرعاً درست ہو جائے گی۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں جو سجدے ہیں تو ان سجدوں والی آیت میں جو سجدوں کا حکم دیا گیا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مختلف حکمتیں ہیں اس میں، جس کا اندازہ سجدے کی آیتوں کے مضامین سے لگایا جا سکتا ہے۔ بعض آیتوں میں تو فرشتوں کی مشابہت کا مضمون ہے کہ فرشتے سجدہ کرتے ہیں تو تمہیں بھی چاہیے کہ سجدہ کرو۔ بعض آیات کے اندر خلق خدا کی عاجزی اور بے بسی اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں نیاز مندی کا تذکرہ ہے، تو گویا تعلیم دی گئی ہے کہ جب ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہے تو تم بھی جھک جاؤ۔ اور بعض آیات میں خود حکم دیا گیا ہے، امر کے صیغے ہیں کہ سجدہ کرنا ہے، اور بعض آیات میں اہل علم و معرفت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز رہتے ہیں، تو ان سے تشبہ کی تاکید کی گئی۔ تو مختلف حکمتیں ہیں جو آیات کے مضامین سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ ایک سوال کیا ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے، 8واں مہینہ چل رہا ہے، ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کر رکھا ہے، لیکن وہ پھر بھی سب روزے رکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس حالت میں روزہ نقصان دہ ہو تو شریعت میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش دی گئی ہے، اور یہ کوئی شریعت کے حکم کے خلاف نہیں ہے۔ جس اللہ نے اجازت دی ہے اسی اللہ نے مجبوری کے اندر روزہ ترک کرنے اور بعد میں اس کی قضا رکھنے کی رخصت بھی دی ہے، اس لیے اگر کوئی اس رخصت پر عمل کرے تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں زکوٰۃ میں تولے کی مقدار کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو تولہ 12 ماشے کا ہوتا ہے، اور اسی 12 ماشے کے تولے کے حساب سے 7.5 تولہ سونے کا نصاب مقرر ہے، مگر اب دنیا میں تولہ 10 گرام کا چل پڑا ہے جو 12 ماشے سے کم ہے، اور اب اصل جو لین دین ہوتا ہے وہ تولے یا ماشے سے نہیں ہوتا بلکہ گراموں سے ہوتا ہے، اس لیے جب اندازہ لگایا گیا 7.5 تولے کا تو اس کے گرام نکلے 87 گرام 480 ملی گرام، یہ سونے کا نصاب ہے، اور چاندی کے اندر 52.5 تولہ، اس کا جب حساب لگایا گیا گراموں سے تو وہ نکلا ہے
612 گرام 360 ملی گرام، گویا 613 گرام تقریباً۔ تو اب گراموں سے اندازہ لگایا جائے، اس کی قیمت بازار سے معلوم کر لی جائے۔ مسئلہ معلوم کر رہے ہیں کہ جیمز سٹونز کی قیمت کا پتہ نہیں رہتا، بسا اوقات مال 100 روپے میں بکتا ہے، کبھی وہی مال 500 میں بھی بک جاتا ہے، تو اصل قیمت کا کیسے پتہ لگایا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اندازاً اوسط لگا لیں کہ آپ عام طور پر وہ مال کتنے کا بیچ دیتے ہیں، اوسط لگا کر کے اسی حساب سے زکوٰۃ نکالیں۔ پوچھتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیمنٹ ایڈوانس آ چکا ہوتا ہے اور مال بنتا رہتا ہے، تو اس بننے والے مال کی قیمت کیسے لگائی جائے؟ یعنی یہ کہ تیار مال کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور کچے مال کی قیمت کم ہوتی ہے، تو کیا کچے مال کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ تو جواباً عرض ہے کہ آپ جس وقت زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں اس وقت کچے مال کی جو قیمت لگے وہی آپ زکوٰۃ میں جوڑیں گے، اور جو آپ کے پاس پیمنٹ ایڈوانس آ چکا ہے اس کی بھی زکوٰۃ آپ پر دینی لازم ہے۔ پوچھ رہے ہیں زینب نے 1 لاکھ روپے کے عوض اپنا زیور بینک میں گروی رکھ رکھا تھا، حامد نے زینب کی اجازت سے 1 لاکھ روپے بینک میں جمع کر کے زیور اپنے قبضے میں لے لیا۔ زینب جب 1 لاکھ روپے حامد کو دے گی تو وہ زیور حامد زینب کو دے گا، تو معلوم کرنا ہے کہ 1 لاکھ کی زکوٰۃ حامد پر واجب ہے یا نہیں، اور زیور کی زکوٰۃ زینب پر واجب ہے یا نہیں۔ اس صورت کا ماحصل یہ ہے کہ زینب کا زیور گروی میں رکھا ہوا ہے، پہلے دوسرے کے پاس رکھا ہوا تھا، اب حامد کے پاس رکھا گیا، اور گروی میں جو چیز رکھی جاتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب حامد نے جو 1 لاکھ روپے اس کے زیور کو چھڑانے میں لگائے ہیں، وہ گویا اس نے قرضہ دیا ہے زینب کو۔ اب یہ قرضہ جب واپس ہوگا تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ حامد کو ادا کرنی ضروری ہوگی، اور چاہے تو ابھی بھی ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر وہ فقیر ہو، محتاج ہو تو اس کو زکوٰۃ دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے، اس وبا سے پوری امت انسانیت کو نجات عطا فرمائے، اور جو حضرات بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش اور ابتلا سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔